احمد اور عزیز آج بہت خوش تھے۔ وہ آج چاند کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ وہ دونوں غریب ضرور تھے، مگر انہوں نے لال دیو کو اپنا دوست بنایا تھا اور اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ دونوں کو کسی طرح چاند کی سیر کرائے۔ ان کے اصرار پر لال دیو نے ایک چھوٹا سا راکٹ انہیں لا کر دیا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ راکٹ احمد اور عزیز کی جھونپڑی کے باہر میدان میں اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دونوں دوست جھونپڑی سے باہر نکلے۔ لال دیو انہیں رخصت کرنے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ بہت رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دونوں دوست زندہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلے، لال دیو آگے بڑھا اور کہنے لگا، دوستو اب بھی وقت ہے، چاند کی سیر سے باز آ جاؤ، تم وہاں سے زندہ لوٹ کر نہیں آ سکو گے۔ احمد مسکرا کر بولا، ارے دیو، تم تو یوں ہی ڈر رہے ہو، ہم لوگ 9 یا 10 مہینے میں واپس آ جائیں گے۔ خیر، جیسے تمہاری مرضی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ تم پر ہے کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ دونوں دوست چھوٹے راکٹ میں بیٹھ گئے۔ راکٹ نے ایک جھٹکے کے ساتھ زمین چھوڑی اور تیزی سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہاں لال دیو کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں الوداع کہہ رہا تھا۔ ان کے راکٹ میں کھانے اور پینے کی چیزوں کی کمی نہ تھی۔ آخر ایک دن ان کا راکٹ چاند کے گرد چکر لگانے لگا۔ انہوں نے راکٹ چاند پر اتار لیا اور چاند کا خاص لباس پہن کر وہ چاند پر اتر آئے۔ وہ تھوڑی دور ہی چلے ہوں گے کہ انہیں عجیب طرز کے آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھ پتلے تھے اور جسم موٹا۔ جیسے ہی دونوں نے عجیب مخلوق کو دیکھا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ انہیں چند پہاڑ نظر آئے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً پہاڑ میں گھس گئے۔ فوراً عجیب مخلوق بھی وہاں سے گزری۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد عجیب مخلوق پھر وہاں سے گزری۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ عجیب مخلوق کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ دونوں عجیب مخلوق کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ان میں سے ایک چلا کر انہی کی زبان میں بولا، پلیز پلیز، نہیں، ہمیں نہ مارنا پلیز۔ دونوں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ عجیب مخلوق اور ان کی زبان ایک ہی ہے۔ انہوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عجیب مخلوق بھی مان گئی۔ انہوں نے چاند پر عجیب چیزیں دیکھی، مثلاً چاند کے پتھر، چاند کے عجیب پہاڑ، چاند کی عجیب جڑی بوٹیاں، جن میں ایسی بھی تھی جن کو کھاتے ہی انسان سو جائے، ایسی بھی تھی جسے کھانسی فوراً ختم ہو جائے، ایسی بھی تھی جن سے بخار چلا جائے۔ غرض ہر قسم کی جڑی بوٹیاں چاند پر تھی۔ دونوں نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ایک بڑے تھیلے میں جمع کی اور اسے راکٹ میں رکھ دیا۔ چاند پر انہوں نے کھمبیاں بھی دیکھی۔ کچھ کھمبیاں بہت بہت بڑی تھیں اور کچھ بالکل چھوٹی چھوٹی۔ اب انہیں اپنی زمین کی یاد آنے لگی۔ آخر انہوں نے عجیب مخلوق سے اجازت مانگی۔ عجیب مخلوق الوداع کہنے کے لیے راکٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ احمد نے راکٹ اسٹارٹ کیا۔ راکٹ اچانک اوپر اٹھا اور ایک چٹان کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اسی وقت احمد نے چیخ ماری اور اٹھ بیٹھا۔ اس کی چیخ کی وجہ سے عزیز بھی اٹھ بیٹھا اور چیخ کی وجہ دریافت کی۔ اس نے اسے اپنا خواب بتایا تو عزیز بولا، خواہ مخواہ میری نیند خراب کی۔ پھر دونوں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔